بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک پریس ریلیز ہے، یہ پاکستان کو کھلی دھمکی ہے یہ پریس ریلیز، اور ایک واقعے کی اطلاع ہے، بلکہ اس واقعے کی یا اس واردات کی ایک فوٹیج بھی میرے پاس موجود ہے، اور وہ جو فوٹیج ہے، وہ جو واردات ہے، وہ پاکستان کے ایک دلیر بیٹے سے کو نشانہ بنانے کی فوٹیج ہے۔ نوید صادق پاکستان کی خدمت کے اعتراف میں ان کو صدر مملکت کی طرف سے تمغہ بھی دیا گیا تھا، تو وہ کل ملتان کے قریب خانے وال کے قریب آپ کہہ لیں ان کو پاکستان میں، یعنی کہہ لیں کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں یا جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے تاک کے ان کا پیچھا کر کے پیچھے سے وار کیا، اور وہ اپنے ایک ساتھی سمیت شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے ایک حساس ادارے کے کہہ لیں کہ جو دہشت گردی سے نمٹنے پر معمور ان کا ونگ ہے، اس کے وہ قابل فخر بیٹے تھے۔ تو کل ان کو بیچ سڑک کے اوپر نشانہ بنایا گیا، پنجاب کے اندر نشانہ بنایا گیا۔ یہ میں کسی دور افتادہ علاقے کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر عام انسان کا گزر بسر نہیں ہوتا، جس طرح جو وہ دور سنگلاخ چٹاخ پہاڑ ہیں، یا اس طرح کا کوئی میدان نہیں ہے، کوئی اس طرح کا علاقہ بلوچستان کا غیر آباد علاقہ نہیں ہے، KPK کا کوئی ویسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر دہشت گردوں کے جو ہیں وہ قبضے کافیر سے پہ رہے تھے، یا جہاں پر دہشت گردوں کا بظاہر اثر و رسوخ اتنا ہے کہ آپ اکیلے وہاں پر ٹریول نہیں کر سکتے۔ کچھ اس طرح کے بھی دور پاکستان کے اوپر گزرے ہیں۔ تو یہ پنجاب خانے وال ملتان یہ وہ والی جگہ ہے، اور وہاں پر ایک گنجان آباد علاقہ، وہاں پر جو ہے وہ دہشت گرد اگر موجود ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی کوتاہی پاکستان کے ہاتھوں ہوئی ہے، یا پاکستان کے کچھ ذمہ داروں نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے۔ اور وہ ذمہ دار کون تھے، یہ پریس ریلیز میں ریلیٹ کرتی ہے ان کے ساتھ۔ جب آپ کی 3.25 سال، 3.5 پونے 4 سال آپ کی پرائرٹی بقول عادل راجہ، جو ایک فارمر میجر ہیں پاکستان آرمی کے، ریٹائرڈ میجر ہیں، جب پاکستان کے دو بڑے، ایک چیف سپائی ماسٹر جنرل فیاض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے اوپر، مجھے نہیں پتا یہ سچا الزام ہے یا غلط الزام ہے، لیکن وہ الزام لگا رہے ہیں، اور ان کی پرائرٹیز جو وہ اپنے خود منہ سے بتا رہے ہیں وہ یہ تھی کہ ان کا پاکستان کی قومی سلامتی کی طرف دھیان 0/0 تھا۔ جو ان کا بنیادی کام تھا، جو بنیادی کام تھا کہ پاکستان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پاکستان کی پارلیمان نے ترتیب دیا تھا، اس کے اوپر جتنی دیر عمل ہوتا رہا، پاکستان سے دہشت گردی کی کمر ٹوٹ گئی، پاکستان سے دہشت گردوں کو نکال باہر کیا گیا، اور جو ہی اس نیشنل ایکشن پلان سے ہماری نظریں اوجھل ہوتی ہیں، ہمارے جو بڑے دو مطلب کر کیا رہے تھے ہم پچھلے 3.25 سال، ہم یا تو چیف جسٹس کو فون کر رہے تھے کہ جی عمران خان کو کی نااہلی ختم کریں، یہ کریں وہ کریں۔ عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے، یا تو گھڑیاں بیچ رہے تھے، یا پھر ملک ریاض کے پیسے واپس لٹا رہے تھے، جو فیکچول باتیں ہیں جو سامنے آ چکی ہیں، یا وہ روحانی جو ہے وہ مراکز، وہ کیا کہتے ہیں کہ القادریہ یونیورسٹی کے نام کے اوپر پاکستان کے ایک بڑے سیٹ سے وہ رقم اینٹ رہے تھے، یا پھر وہ کیا کر رہے تھے، وہ کبھی کسی اپنی پولیٹیشنز کو، کبھی کسی صحافی کو، کبھی کسی پنڈی کے ہجڑے کو، وہ جناب اس کے ساتھ میل ملاقاتیں کر رہے تھے، آڈیوز ویڈیوز کے اوپر وہ مصروف تھے، ان کی ریکارڈنگز ہو رہی تھیں، اور پورے کی پوری وہ جو اس وقت رجیم تھی پوری کی پوری جو پاکستان کے اوپر قابض تھی، وہ اسی طرح کے معمولات تھے اس کے، اور اسی طرح کے اس کے مشاغل تھے۔ یہ عادل راجہ صاحب کو پکڑے جا کے، وہ آپ کا ہی ریٹائرڈ فوجی افسر ہے جس نے بتایا کہ جی کہ ISI کے سیف ہاؤسز میں کیا کیا ہو رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا، ماڈلز آتی تھی، ویڈیوز بنتی تھی، کبھی جناب وہ بلاول ہاؤس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ دہشت گردی کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں تھی۔ مطلب ان پورے 3.25 سالوں میں پاکستان کا بیڑا غرق مجموعی طور پر ہوا، قوم کی معیشت گئی۔ معیشت کا یہ حال ہے کہ آپ ڈالر کو سنبھال رہے ہیں، ڈالر آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، کیونکہ پچھلے 3.25 سال صرف عیاشی فرمائی گئی ہے، کڑیاں چوری کی دیا گئی ہیں، یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ اور یا پھر وہ جناب کے مزے فون کے اوپر، جناب کہ وہ فلاں میں یہ تو میں وہ تو میں یہ تو میں وہ، تم نے یہ کر لیا، تم نے وہ کر لیا، ٹانگیں کس طرف ہے، یہ
پاکستان کے وزیر اعظم کا حال تھا، پلے بوائے. اور ان کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ جنرل باجوہ صاحب ان کی ویڈیوز لے کے جا رہے تھے، اور جنرل باجوہ صاحب کی کمان میں یا جنرل فیض صاحب کی سرکردگی میں پاکستان کے حساس اداروں کو احتساب اکبر صاحب یعنی کہ شہزاد اکبر صاحب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے اوپر لگایا ہوا ہے. اور جناب وہ ٹیمیں چڑھائی ہوئی ہیں کہ وہ شہزاد اکبر صاحب اب کس ماڈل کے ساتھ جو ہے وہ ملک ریاض کے لاہور والے مال آف لاہور کے کون سے فلور کے کون سے وہ کمرے میں یا وہ جو بھی سویٹ کہتے ہیں وہاں پر وہ کیا شغل فرما رہے ہیں. ان کے اوپر ایجنسیاں لگی ہوئی تھیں، اور کارروائی کیا ہوتی ہے کہ دہشت گرد سارے کے سارے پاکستان واپس آتے ہیں، قابض ہوتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں آج ساڈا دھیان ہے درے، ہم ان کاموں میں مشغول ہیں. بقول شخص سے کہ جنرل فیض صاحب نے راستے کھول کے دیے ان کو کہ بندوق نہ لے آنا، بس باقی آ جاؤ. سر بندوق اتوں نہیں لبتی. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی معیشت گئی سر، پاکستان کی معاشرت گئی. معاشرت آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر کس ذات کی چیزیں کانٹینٹ جو ہیں وہ شیئر ہو رہا ہے. ماں کو بیٹی کی تمیز نہیں ہے، بیٹی کو ماں کا کوئی خیال نہیں ہے، اور نہ بیٹی اور ماں کو باپ کی کوئی عزت قدر کوئی نہیں ہے. میری والدہ عمران خان صاحب سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں بھی کرنا چاہتی ہوں، ہمارے ابو کو کوئی اعتراض نہیں. یہ ہماری معاشرت ہو گئی ہے. اور ہمارے یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے وہ نوجوان کہتے ہیں ساڑھے ابا جی تے پاگل نے جڑے جناب عمران خان دی مخالفت کر دے نے. یہ باتیں یہاں پر سننے کو مل رہی ہیں. اور کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ سر لٹ کھانے کو دل کر رہا تھا کہ انی مچائیے، ہمیں کوئی پوچھنے والا روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. اور جو کوئی روکنے ٹوکنے والے ہیں جو ہمارے اختیارات کے اوپر قدغن لگاتے ہیں ان کو دشمن پاکستان قرار دیں، ان کو چور ڈاکو لٹیرا قرار دیں، کیونکہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ انہیں پیسے کی کرنے نے. تو لہٰذا ان کا پاکستان کی سیاست میں ریاست میں کوئی کردار نہیں ہے. نہیں ان کو رہنے دینا ہم نے سیاست میں، نہیں رہنے دینا ان کو ہم نے پاکستان کے ریاست میں، نہیں بننے دینی ہم نے ان کی حکومت. ووٹ دیتے ہیں لوگ، دیں، نو پرابلم. نتیجہ کیا نکلا سر؟ ہمارے فرض شناس یہ کام اوپر والے دو چار یہ جو ہے نا، میں تھوڑا سا جذباتی ہوا ہوں. یہ وہی کام ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں تھا کہ ہماری جو اوپر والی سلاٹ تھی، ہماری جو ایلیٹ تھی، وہ سر وہ ترانہ بیگم کے گانے سن رہی تھی، سوئمنگ پولوں میں ڈانس کر رہی تھی، پتہ نہیں کس کے ساتھ کون کون سے شغل فرمائے جا رہے تھے. اور ادھر پاکستان آدھا ہاتھ سے نکل رہا تھا، نکل گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا پاکستان. عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے ہم. اور یہ اس دور میں بھی یہی ہوا ہے کہ ایک اس طرح کا پلے بوائے لے کے آئیں کہ جو بس خود بھی مگن رہے اور ہمیں بھی روکے ٹوکے نہ، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو پاکستان کی سیاست بھی گئی، پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو قومی سلامتی بھی گئی. ہمارے جو فرض شناس افسر ہیں وہ مارے جا رہے ہیں سڑکوں کے اوپر جانوروں کی طرح. جنہوں نے اس دور میں آپریشنز کیے اب ان کی جان کے اوپر وہ آئے ہوئے ہیں، ان کو وہ ٹارگٹ کر کے مار رہے ہیں. میں پریس ریلیز کی طرف آتا ہوں. یہ جو پریس ریلیز ہے یہ اس تناظر میں دیکھی جائے کہ 4 سال عمران خان صاحب نے قومی سلامتی کے اوپر کمپرومائز کیا. ان کے جتنے ان کی رجیم کے لوگ تھے، فیض صاحب، باجوہ صاحب، انہوں نے کمپرومائز ہی کیا نا سر. تو یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں کہ سوات میں وہ واپس آ چکے ہیں. پاکستان کا وہ جو پرانا فاٹا کا علاقہ تھا وہاں پر وہ واپس آ چکے ہیں، آ کے بس چکے ہیں. اور اتنی دیدہ دلیری یہ ہے کہ وہ خانے وال میں آ کے پاکستان کے 2 بہادر بیٹوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور پھر اوپر سے دھمکی دے رہے ہیں کہ بڑیاں تسی قومی سلامتی دیا میٹنگاں کر رہے ہو، بڑیاں میٹنگاں کر رہے ہو. بڑا جناب وہ آپ کو ہم سبق سکھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کون تھے. عمران خان صاحب وہ تھے جن کو ٹی ٹی پی نے کہا تھا یہ ہمارے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں. ان کی حکومت تھی، سب ٹھیک تھا، واپس آ گئے عمران خان صاحب کی حکومت میں. اور نواز شریف صاحب کی دور تک یہ کام شروع ہوا تھا، مطلب وہ زرداری صاحب کے دور میں. کیانی صاحب اس کی بھی ایک علیحدہ سے کہانی ہے کہ وہ 14 جون کو غالباً میرے پاس یہ ڈیٹ لکھی ہوئی 30 جون 2014 کو سابق اس وقت جب رہے تھے جنرل اطہر عباس، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ جو پرائم منسٹر تھے گیلانی صاحب، انہوں نے تو آپریشن کال کر دیا تھا شمالی وزیرستان میں، لیکن کیانی صاحب للت لال سے کام لیتے رہے. پتہ نہیں ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں یار. اور مسائل کیا ہوتے ہیں کہ میں نے رہنا ہے، میں جناب آرمی چیف بن گیا، میں اگوں بھی رہنا ہے، اور میں تا قیامت رہنا ہے. میں نے
جب تک سانس میں سانس ہے میں آرمی چیف رہوں گا. یہ ہوتے ہیں قومی مفادات کے اوپر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مفادات حاوی ہوتے ہیں اور پھر پوری قوم کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے, گیڑا الٹا گھما دیا جاتا ہے, گیمز کی جاتی ہیں اور ان گیمز میں نقصان وہی ہوتا ہے جو یہ ہوا. آخری دن تک جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ مارشل لا کی دھمکی دے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ میں نے آرمی چیف رہنا ہے, مجھے ایکسٹینشن چاہیے, اگر میں نہیں تھے پھر تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا جو آپ کے سامنے ہے. تو اگنور ہوا ہے پورے پونے 4 سال پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے, اس کی سیاست کا, معیشت کا, قومی سلامتی کا اور کیا کہتے ہیں معاشرت کا. تو یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, پاکستان کی فوج نے 2 دن لگا کے کور کمانڈر کانفرنس کی, اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا, پھر قومی سلامتی کمیٹی کی وہ اجلاس ہوا, وہ بھی 2 روزہ تھا اور اس میں جو فیصلے ہوئے اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اعلان بھی ہوا کہ دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور کوئی تفریق نہیں کی جائے گی, نو گڈ بیڈ جو ہیں وہ دہشت گرد. تو اب ان کی طرف سے محمد خراسانی جو ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے, میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو تحریک طالبان پاکستان کا اہم پیغام. پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا جہادی میدان صرف اور صرف پاکستان ہے اور ہمارا ہدف ملک پر قابض سیکیورٹی ادارے ہیں جو مغرب کی ایما پر ملک کے خلاف مختلف مقاصد کے لیے برسر پیکار ہیں. کافی عرصہ سے تحریک طالبان پاکستان نے کسی سیاسی پارٹی کے خلاف اقدام نہیں کیا ہے, مگر بدقسمتی سے موجودہ حکومت کی قیادت پر معلوم نہیں امریکہ کا جادو کیسے چل پڑا کہ بلاول صاحب نے اپنی ماں کی محبت کی پیاس بجھانے کے لیے امریکہ کو ماں کا درجہ دیا اور اس بوڑھی ماں کی محبت میں آپے سے باہر ہو کر ٹی ٹی پی کے خلاف کھل کر اعلان جنگ کیا. اگرچہ بلاول صاحب ابھی کم سن ہیں, اس بیچارے نے ابھی تک جنگ کی کیفیت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے. دوسری طرف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی نہ جانے کس تصور میں امریکہ کی خوشنودی کی خاطر ٹی ٹی پی کے خلاف طبل جنگ بجا کر پوری پارٹی کو اس جنگ میں دھکیل دیا. لہٰذا تحریک طالبان پاکستان برسر اقتدار مسلط کردہ ٹولوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے پر غور کر رہی ہے. اگر یہ 2 پارٹیاں اپنے موقف پر ڈٹی رہیں اور فوج کی غلامی کا نشہ ان کے دماغ سے نہ نکلا تو پھر ان کے سرکردہ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. عوام ایسے سرکردہ لوگوں کے قریب جانے سے اجتناب کریں. مذہبی قیادت کی خدمت میں عرض ہے کہ ٹی ٹی پی کی پالیسی میں آپ حضرات کے خلاف اقدام کی کوئی گنجائش نہیں ہے, مگر آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی ہمارے خلاف سرگرمیوں سے پرہیز کریں. یہ بات خصوصی طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ مجاہدین اسلام اور مذہبی جماعتوں کے مابین محاذ کھولنا باطل قوتوں کی بہت بڑی جیت ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ مجاہدین اور مذہبی جماعتوں کے مابین جنگ کی بجائے ہم آہنگی ہو اور ہم مل کر نظریہ پاکستان کے حصول اور ملک کے اندر امن و امان کو یقینی بنانے کی کوشش کریں. سر جی یہ ان کی پریس ریلیز ہے. یہ پریس ریلیز جو ہے یہ ایک طرح سے اعلان جنگ, انہوں نے کہہ دیا کہ طبل جنگ ہے. تو آپ نے جو یہ کی ہے قومی سلامتی کانفرنس ہونٹا ڈی خیر نے, تو یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ان ساری باتوں سے جو ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب, پروجیکٹ عمران ایک مکمل تباہی کا نام تھا جس میں صرف عمران خان صاحب مجرم نہیں ہیں, اس میں اور بھی بہت سے مطلب وہ میں نے تو نام گن کے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو لانے والے تھے, ان کو چلانے والے تھے, وہ خود بھی اسی کماش کے لوگ تھے. بقول عادل راجہ صاحب کے میں فقیر نے, میں تو نہ طالبان کے خلاف بول سکتا ہوں, نہ پاکستان کے حساس اداروں کے خلاف بول سکتا ہوں, نہ پاکستان کے حساس اداروں کا تو خیر کیا قصور ہے, جو ان کو چلانے والے لوگ تھے ان کے خلاف ہم کوئی بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ فقیر غریب آدمی تو جو عادل راجہ صاحب کی بات کو رپیٹ کر رہا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کو کہہ رہے ہو آپ خود بھی اس طرح کے تھے. یہ جو ٹولہ پاکستان کے اوپر 4.25 سال براہ راست قابض رہا,
اس نے پاکستان کو ان حالوں پر پہنچا دیا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف لڑنے والے طالبان کے خلاف کارروائیاں کی تھی اب وہ نشانے پر ہیں، ان کو تاک تاک کر گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور پنجاب میں آ کے یا پاکستان کے گنجان آباد شہروں میں آ کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی ریچ، ان کی دسترس، ان کی سہولت کاری کا لیول آپ چیک کریں۔ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ ہماری فوج اور حکومت جن کو اب یہ دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ ہمارے خلاف کارروائی کریں گے تو پھر ہم جواب دیں گے اور آپ کو ہم نشانہ بنائیں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، اور پاکستان کے حساس اداروں یا پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں اور ان کے آفیشلز کو، ان کی تنصیبات کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو 4 سالہ عمران خان پروجیکٹ تھا وہ تباہی، صرف اور صرف تباہی لے کے آیا ہے، اور صرف قومی سلامتی کی تباہی نہیں، اکانومی کی تباہی، معاشرت کی تباہی، سیاست کی تباہی۔ سر اس کی ایک بھاری قیمت پوری قوم کو ادا کرنی پڑنی ہے۔ اب میں اس پر زیادہ کھل کے کیا اور بات کروں سر، بس اس کا یہ نبٹ لے گی قوم، اس ٹرمائل سے بھی نکل جائے گی، لیکن سر اللہ کا واسطہ یار بند کر دو اس طرح کے تجربے کرنے، یہی گزارش کی جا سکتی ہے۔ تو بہت بھاری قیمت اب ہم ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر وہی منظر مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جب ہم 2007-8 میں رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو ہر جمعے کو پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں دھماکے ہوتے تھے، پاکستان کے فوجی افسروں، جوانوں، پولیس والوں، وکلا، صحافیوں، عام شہریوں، عام لوگوں، بچوں، بوڑھوں کو نشانہ بنایا جاتا۔ مینا بازار، لاہور کی مون مارکیٹ، سر کراچی کے کئی شہر، کراچی کے کئی علاقے، تو بہت خوفناک دن ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پاکستان کے اوپر کہ یہ جو ذاتی جو کہتے ہیں نا چند لوگوں کا جو منصوبہ تھا پروجیکٹ عمران خان کے، ہم نے بس عیاشی کرنی ہے، اس نے پاکستان کو برے حالوں میں دھکیل دیا ہے، اور اس کی قیمت ہمیں بہرحال پوری قوم کو ادا کرنی ہے۔ تو سبق اس میں یہ ہے کہ قوم اس طرح کے تجربے پاکستان پر نہ ہونے دے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔